السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے تعلق سے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اگر آپ کو نماز کے تعلق سے مسائل یاد ہیں تو آپ اپنی نماز کو اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کر سکیں گے، نماز اچھی طریقے سے پڑھنے کی آپ کوشش کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اپنی نماز درست کر سکتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش کروں گا، اس لیے آپ کو مکمل طریقے سے سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے اور بات کو پورا بھی سننا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز آتی ہے نماز کے شرائط۔ اب نماز کے شرائط کیا ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ سب سے پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا۔ اب دیکھیے، بدن کا پاک ہونا ایک تو ہے ظاہری اعتبار سے، یعنی بدن پر کسی بھی طرح کی کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو، یہ ہو گئی ایک چیز۔ نمبر 2، آدمی وضو سے بھی ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا، یعنی غسل واجب ہو گیا، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ غسل کرے، غسل سے پاک ہو جائے، اس کے بعد وضو کرے، تو یہ چیزیں ہو گئی کہ آدمی وضو بھی کیا ہوا ہو، اور اگر غسل واجب ہو تو غسل بھی کیا ہوا ہو۔ نمبر 2 پر بات آتی ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ پہلی جو چیز تھی بدن کا پاک ہونا، دونوں اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو۔ اب بات آ گئی یہاں پر دوسرے نمبر پر کپڑوں کا پاک ہونا۔ اب دیکھیے، آدمی جب نماز شروع کرتا ہے تو نماز سے پہلے اسے دیکھ لینا چاہیے کہ میرے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ تو اگر کپڑوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پھر کپڑوں کو بدلنا اور چینج کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اب کپڑوں پر کتنی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو معاف ہے، اور کتنی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو معاف نہیں ہے، اس مسئلے کو میں اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے جگہ کا پاک ہونا، کہ آدمی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے سطر کا چھپانا، یعنی آدمی کا جو بدن ہے وہ ناف سے لے کر کے اور گھٹنوں تک، یعنی گھٹنوں کے نچلے حصے تک یہ جو ہے سطر ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اور عورتوں کے لیے ہتھیلیاں اور چہرہ اور دونوں قدم، اس کے علاوہ پورے بدن کا، پورے جسم کا ڈھکے ہوا ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ بالوں کا بھی۔ اچھا، 5ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے نماز کا وقت ہونا۔ نماز وقت سے پہلے نماز درست نہیں ہے۔ اور چھٹی جو چیز ہے وہ ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اور 7ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے نیت کرنا، یعنی دل میں ارادہ رکھنا، ارادہ کرنا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، کافی ہے۔ میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت، یہ دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، نماز کے فرض کیا ہے۔ نماز کے شرائط تو آپ نے سمجھ لیے، نماز کے فرض کیا ہے اسے بھی آپ سمجھ لیجئے۔ نماز میں 6 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی جب ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ رکن میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کو شمار کر دیا گیا ہے رکن میں، اس لیے کہ نماز کے ارکان اور تکبیر تحریمہ کے درمیان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس لیے اس کو اس میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، قیام کرنا، یعنی کھڑا ہونا بغیر عذر کے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز، واجب نماز، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو کھڑا ہونا، قیام کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 3، قرات کرنا، یعنی قرآن کریم میں سے کسی آیت کا پڑھنا، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنا، اگر کسی نے رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فرض کا یہی مطلب ہے، بھی آگے میں اور کو صاحب کو سمجھا دوں گا۔ 5ویں چیز ہے دونوں سجدے کرنا، اور 6ٹھی چیز ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز کے اخیر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ اور تو یہ چیزیں ہو گئی کہ 6 چیزیں نماز میں فرض ہے۔ قرات کرنا، یعنی قرآن کریم کی کسی آیت کا پڑھنا، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے، دونوں سجدے کرنا یہ بھی فرض ہے، اور 6 نمبر پر قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز کے اخیر میں اتحیات
पढ़ने के मकदार बैठना ये ज़रूरी है। तो शराइत जब तक मुकम्मल नहीं होंगे नमाज शुरू नहीं होगी। और फ़राइज़ में से अगर कोई फ़र्ज़ छूट गया, यानी इन 6 चीज़ों में से कोई चीज़ छूट गई तो नमाज हमारी नहीं होगी, दोबारा हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी। यानी कि आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है लेकिन बैठ कर के पढ़ रहा है, अब इसके कोई उज़्र नहीं है, तो उज़्र ना होने की वजह से इसने नमाज बैठकर पढ़ी है तो इसको नमाज लौटाना पड़ेगा, इसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से कुरान करीम में से कोई भी आयत इसने नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो समझ लीजिए कि इसकी नमाज नहीं हुई। रुकू नहीं किया, सजदे नहीं किया, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनके छूटने से नमाज इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नमाज इसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये तो बात हो गई नमाज के शराइत की और नमाज के फ़राइज़ की, कि नमाज की शराइत नमाज से पहले की चीज़ें हैं कि जिनकी रियायत करना ज़रूरी है, और नमाज शुरू करने के बाद इन चीज़ों का ख़याल रखना, इन चीज़ों की रियायत करना भी ज़रूरी है, तो नमाज मुकम्मल होगी। अब रही बात वाजिबात की, तो वाजिब क्या है, वाजिब किसे कहा जाता है, और नमाज के वाजिबात कितने हैं और क्या क्या है, इसको पर इंशाल्लाह मैं एक तफसीली वीडियो बना दूंगा। इसलिए आप जो है इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो इंशाल्लाह आपकी नमाज भी मुकम्मल होगी और अच्छे तरीक़े से आप पढ़ने की कोशिश कर सकोगे। तो नमाज के वाजिबात भी हमें समझना है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।